گرمی کا موسم ہے اور موسم میں اتار چڑھاؤ آ رہا ہے جس کے باعث بیماریاں بڑھ رہی ہیں. اسپیشلی بچے زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں. کسی کو فلو ہو جاتا ہے, کسی کو کف ہوتا ہے, کسی کو فیور ہو جاتا ہے اور پھر مائیں پریشان ہو جاتی ہیں. اب اس موسم میں جس میں بارش بھی ہو رہی ہے, گرمی بھی ہے, حبس بھی ہے, ہیٹ ویو کا بھی خدشہ ہے, مائیں اپنے بچوں کا خیال کیسے رکھیں؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر رفت قمر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, گڈ مارننگ, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ لوگ سنائیں؟ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحبہ یہ کیا ہے کہ بچوں میں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں فیور بہت زیادہ ہے, مطلب جس سے بھی پوچھنا ان کے گھر میں کوئی نہ کوئی بچہ بیمار ہے, کیا وجہ سے؟ ایکچولی دیکھیں, مسئلہ یہ سارا کا سارا انوائرمنٹل فیکٹرز میں بہت زیادہ رول پلے کرتا ہے. ایک تو ماشاء اللہ سے وی بلانگ ٹو اے کنٹری وچ از سو کلین. sarcastic comment here. And the city as well. The city as well, especially Karachi being a metropolitan city, it's so overpopulated, it's so overcrowded. Pollution کا کوئی یہاں پہ ٹریک نہیں ہے ہمارے پاس. So being living in a polluted country and a polluted city, اوپر سے آپ دیکھیں کہ environment ہمارے یہاں بہت fluctuate کر رہا ہے. گلوبل وارمنگ کا زمانہ ہے, ہمارے یہاں ہر طرح کا موسم یہاں پہ ہے. ہم کراچی میں کوئی ایک کنسسٹنٹ ویدر نہیں دیکھ رہے ہیں. سم ڈیز اٹس اے ہیٹ ویو, سم ڈیز اٹس جسٹ ٹو ہیومڈ, سم ڈیز اٹس سو ڈرائی اینڈ ہر طرف آپ کی ریت گھوم رہی ہوتی ہے. کسی دن بہت خشک موسم ہو جاتا ہے. انکنسسٹنٹ ویدر جہاں پہ بھی جس بھی شہر میں آپ دیکھیں گے اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر طرح کے وائرسز ہیں. ہر وائرس کا اپنا ایک ٹیمپریچر ہوتا ہے جس میں وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے. کبھی گرمی کبھی نمی میں ہوتا یہ کہ 2-3 قسم کے وائرسز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. اب کیا ہے کہ یو ہیو اے بنچ آف کڈس جن کی ڈفرینٹ امیونٹی ہے, ڈفرینٹ ایج گروپ ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر بچہ افیکٹ اس لیے ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ ہر طرح کا ورائٹی آف وائرسز ہے. سو آل دا ورائٹی آف وائرسز آر اویلیبل فار آل دا ورائٹی آف کڈس ہو آر دیئر فار یو. اسکول گوئنگ بچے ہیں, باہر کھیلنے کودنے جاتے ہیں, 4 اور لوگوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے, تو اس طرح وائرل اسپریڈ جو ہے ہمارے یہاں بہت تیزی سے پھیلتا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا, 2 دن کیا 2 گھنٹے کے اندر بچے بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. امیونٹی ویسے ہی کمپرومائزڈ ہے اور پولیوشن اس میں بڑا رول پلے کرتی ہے بچوں کے ساتھ. اچھا, ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وائرل اب جس گھر میں اگر 1-2 بچہ ہے, 2-3 بچہ ہے, تو اس میں ایک کو ہوا اور اتنی جلدی یہ اسپریڈ کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جن کے چھوٹے بچے ہیں اور جو ایون اگر جو کپل ہے دیٹ دے آر آفس گوئنگ, ان کے لیے ان کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. از دیر اینی وے کہ اگر ایک بچے کو ہوا ہے تو باقی 2 بچوں کو وہ وائرل نہ پکڑے؟ از دیر اینی وے؟ ایکچولی سم ویئر یہ بہت کروڈ لگے گا لیکن سم ویئر وی وانٹ دا کڈس ٹو گیٹ دا وائرل. The reason is کہ if they catch the virus first, they get their immunity gets stronger. ان کی امیونٹی اور اسٹرانگ ہو جاتی ہے. آج اگر اس موسم میں ان کو زکام ہو گیا تو وہ اگلے موسم میں اتنی یا تو شدت سے نہیں ہوگا یا اتنی تیزی سے نہیں ہوگا. سو وی آر کائنڈ آف پروٹیکٹنگ دیم بائی گیٹنگ دیم سک, بٹ وی نو کہ یہ اگلے چکر بچہ ذرا زیادہ مضبوط ہو جائے گا. دا بیسٹ تھنگ وڈ بی کہ یس پریونشن ہم جس حد تک کر سکتے ہیں ہم کریں, لیکن ایک ہونے والی چیز ہے, اٹس گوئنگ اراؤنڈ. اگر وہ ہو چکی ہے تو پھر آگے ہم نے کیا اقدامات لینے ہیں اس کو سیویئر ہونے سے بچانے کے لیے. دیٹ از دا مین پوائنٹ فار آل دا پیرنٹس اوور ہیئر کہ وہ اس کو کنٹرول کتنی جلدی کریں, کتنا پرومپٹلی اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں, جتنی جلدی ہو سکے اس کی میڈیکیشن اسٹارٹ کریں, اس کو ڈی ہائیڈریشن سے بچائیں, اس کو مزید نیمونک ہونے سے بچائیں, ورسٹ ہونے سے بچائیں, مزید ایکسپوجر بچا لیں, بچے کو گھر میں تھوڑا لٹائیں, تھوڑا آرام دیں, اس کو ہائیڈریشن کا خیال رکھیں. اچھا, یہ چیزیں امپورٹنٹ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, جیسے ہم نے بخار کی تو چلیں بات کی, کھانسی بچوں میں بڑی عام ہے, اسپیشلی جو چھوٹے بچے لائک 6, 7, 8 مہینے کے بچے ہیں. اگر انہیں کھانسی ہو جائے اور اس کے ساتھ انہیں فیور بھی ہے تب مائیں کیا کریں؟ کیونکہ آپ تو انہیں پیناڈول کے علاوہ کچھ دے نہیں نہ سکتے, صرف ایک ہی سرپ آپ. ایسا ہی ہے. دیکھیے آج کل یہی واقعی یو آر ویری رائٹ کہ بہت چھوٹا اگر بچہ ہے, اف یو آر ٹاکنگ 6 months اینڈ بلو, تو وی ڈونٹ ہیو اینی میڈیسنس فار دوز کڈس انفارچونیٹلی. فیور میڈیسن از دا فرسٹ تھنگ ٹو گو. آپ ظاہر ہے بچے کو چیک ضرور کروائیں, بیکاز چھوٹا بچہ جتنا چھوٹا ہوگا اس کو نمونیا کے چانسز اتنے بڑھ جاتے ہیں. انفارچونیٹلی ابھی جو موسم چل رہا ہے اس میں میزلز از ویری کامن. یہ ایک الگ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے, اٹس اے ہیوج چیلنج فار اس. بٹ یہ ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جہاں پہ چیسٹ کنجیشن زیادہ ورسٹ ہو جاتی ہے, تو اونلی میڈیسن آئی تھنک بسائڈس پیناڈول دیٹ وی ہیو از نیبولائزیشن, کیونکہ وہ سیف ہے نا. اٹ گوز ان ٹو دا لنگس, گوز آؤٹ, ڈزنٹ گو ان ٹو دا سسٹم, ڈزنٹ ہرٹ دا بیبی ان اینی وے. انفارچونیٹلی سرپس وغیرہ آپ دے نہیں سکتے ان کو پرومپٹلی. میں تو مدرس کو یہ ریکمینڈ کروں گی ہر مدر اپنے گھر میں پیناڈول تو کم از کم رکھے, نیبلائزیشن مشینز اپنے پاس رکھے, نارس لائن کے ڈراپس رکھے جو کچھ بھی نہیں کرتے, بیسکلی آپ کی ناک کھول دیتے ہیں بچے کی, کیونکہ بچہ نہ ناک جھاڑ سکتا ہے نہ ناک اندر کھینچ سکتا ہے, وہ بیچارہ مزریبل ہوتا ہے اس سچویشن میں. تو بچے کو آپ نزلہ کو کنٹرول کر سکتے ہیں, بخار کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر زیادہ طبیعت خراب ہے, چیسٹ بہت زیادہ خراب ہے, ڈیفینیٹلی یعنی وہ بچہ ورسٹ ہو رہا ہے, تو پھر تو آپ پرومپٹلی اپنے سب سے قریبی کلینک میں لے کے بچے کو بھاگیں, جتنی جلدی اس کو ٹریٹمنٹ دلوا دیں. لیکن ان 2 چیزوں کے علاوہ ہمارے پاس باقی کچھ مدرز ہیں جو ہوم ریمیڈیز ٹرائی کرواتے ہیں. یو ہیو قہواز اینڈ یو ہیو ہنی واٹرز اینڈ تھنگز لائک دیٹ.
بہت ینگ بچوں میں ہم یہ ٹرائی نہیں کر سکتے, بٹ ابو 6 months یو کین اسٹارٹ گیونگ دیم دوز ہنی واٹر. یس ڈیفینیٹلی, قہوہ اور ہنی واٹر ابو 6 months, جو کھانے پینے کی ایج میں بچہ آ چکا ہے نا, جو مدر فیڈ کے علاوہ چیزیں بھی لے رہا ہے, ان میں ہم تھوڑا سیفلی پھر بھی دے سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ ایک اور چیز ہے, بچوں میں اسپیشلی جو ہماری لائک 7-8 سال کی جو بچے ہیں ان میں پیٹ درد بہت زیادہ عام ہے کہ کیا ہے جی پیٹ میں درد ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے جی پتہ نہیں, شاید کچھ باہر کا کھا لیا ہے. لیکن جو وہ پانی پیتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کہ وہ, کیونکہ گرمیوں میں بچوں کو پیاس زیادہ لگتی ہے تو وہ پانی بھی اتنا ہی پیتے ہیں. تو میں چاہوں گی اس پہ بھی آپ ذرا ماؤں کو بتائیں کہ بچوں کے ساتھ ہمیشہ ایک بوٹل دیں بچوں کو, کہ کھیلنے بھی جانا ہے تو پلیز یہ گھر والا پانی ہی پینا ہے آپ نے. یو آر ایبسلیٹلی رائٹ. دیکھیں یہ بہت ضروری ہے. 2 باتیں ہوتی ہیں, تو بچہ بہت زیادہ پانی پی رہا ہوتا ہے کہیں کا بھی اٹھا کر, اور یا بالکل بھی نہیں پی رہا ہوتا. یہ دونوں سچویشن ہم بچوں کے ساتھ دیکھتے ہیں. وہ کیوں نہیں پی رہے ہوتے, یا تو وہ کھیل کود میں مصروف ہیں, یا پھر دن ہو کہ یار مجھے واش روم جانا پڑے گا تو میں پانی نہ پیوں, واش روم ہی نہیں جانا پڑے گا, کھیل میں سے انٹرپشن نہ ہو جائے. دا تھنگ از کہ دا ون موسٹ امپورٹنٹ تھنگ دیٹ آئی وانٹ ٹو ٹیل ایوری بڈی ہیئر, کہ پانی کسی بھی برانڈ کا کیوں نہ ہو. ناؤ ڈیز لیٹس بی کیئرفل. پانی ایکوا فینا کا ہو یا کسی اور برانڈ کا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک نیمز ہیئر, کسی بھی برانڈ کا ہو, کوئی بھی ہائیسٹ سے ہائیسٹ برانڈ کی آپ بات کر لیں. وی نو وٹ کائنڈ آف کنٹری وی آر لیونگ ان, وی نو وٹ کائنڈ آف کنڈیشنز وی آر لیونگ ان. آئی تھنک اٹس بیٹر ٹو بی سیف کہ آپ جو بھی منرل واٹر لے رہے ہیں کائنڈلی اس کو بوائل کر لیں, بوائل کریں, بڑا میک اٹ ضروری یوزفل ہے, ہیبٹ. بڑا ضروری. لیٹس گو بیک ٹو دا اولڈ ٹرینڈس اینڈ اپنے ہی سیفٹی اپنے ہاتھوں میں لینی پڑے گی. بوائل دا واٹر, کیونکہ بہت سے وائرسز ہیں جو اب زیادہ اسمارٹ ہو گئے ہیں. یو کین سے ہیپیٹائٹس اے سے لے کے ٹائیفائڈ کے وائرسز اب اسمارٹ ہوتے جا رہے ہیں. دے آر ناٹ دا سیم اینی مور. تو وہ اب نارمل ہماری جو فلٹریشن سسٹم ہے اس سے وہ افیکٹ نہیں ہوتے, وہ ویسے ہی پرسسٹنٹ کرتے ہیں پانی میں. تو آج کل اٹس ویری امپورٹنٹ کہ بچوں کو جو بھی پانی کی باٹلز مدر گھر میں سب کے استعمال کے لیے بوائلڈ واٹر یوز کریں, اور ہر بچے کو ایک سکھا دیں کہ بیٹا یہ آپ کی واٹر باٹل ہے, یو ہیو یور نیم آن اٹ, یو کیپ اٹ. 1 لیٹر کی باٹل تو پورا ایک ایجنڈا رکھیں کہ آپ نے 6 گھنٹہ اگر بچہ آؤٹ ہے 6 گھنٹے میں وہ 1 لیٹر کہیں کیسے تیسے کر کے کنزیوم کر لے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ ادھر اب چھٹیاں ہیں, 5 بچے اکٹھے ہو گئے, وہ جو ایک سمبل ہے نانی کا گھر, اور 5 بچے اکٹھے ہو گئے, تو والدین جو ہے نا ان کو چھوڑ دیتے کہ چلو جی ہی از بزی, شی از بزی ان پلئنگ اینڈ آل. ان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ بچہ کتنا پرسپائر کر چکا ہے, کتنا ڈیہائیڈریٹ ہو چکا ہے. تو اس پہ بہت زیادہ خاص نظر رکھنے کی ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے اس موسم میں اسپیشلی. اور اب تو ان قریب وی آر فیسنگ مانسون, اینی ڈے از گوئنگ ٹو رین, مے بی اینی منٹ اٹس گوئنگ ٹو رین. آئی ہوپ سو. اور وہ ایک الگ ہی ایکسپوجر شروع ہو جائے گا بچوں کا, ظاہر سی بات ہے بارش کے اندر کھیلنا کودنا, وہ ایک الگ بیماریاں اپنے ساتھ لے کر آئے گا. وی ڈونٹ نو, ہر برسات ایک الگ ہمارے لیے رحمت اور زحمت دونوں لے کر آتی ہے. تو مدرس ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ دیٹ ایز ویل. منع نہیں کر سکتی, میں یہ نہیں کہہ سکتی مدرس کو کہ بچوں کو بالکل بھی بارش کا ایکسپوجر ڈینائی کر دیں. دیٹ از دا پارٹ اینڈ چارم آف لائف, اینڈ دیٹ از سم تھنگ دیٹ وی آل ہیو ٹو گو تھرو. آخر ہم بھی اس بچپن کے فیز میں گزرے ہیں, سب بارش میں نہا کے گزرے ہیں. بٹ سیفٹی از ویری امپورٹنٹ. بچے جو ہے نا منہ کھول کے پانی کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں, منہ میں پانی پی لیں. انفارچونیٹلی وی نو کہ اب وہ ساری ایسڈ رین ہی ہو رہی ہے ہمارے پاس. وی آر ان انڈسٹریل ایریا ناؤ, پورا کراچی انڈسٹریل ایریا بن چکا ہے, تو جو بارش کا پانی انفارچونیٹلی اتنا صاف نہیں ہے. اٹس مور آف این ایسڈ رین. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز ہے کہ اکثر جیسے اب چھٹیوں کا فیصل نے ذکر کیا, تو ذرا بچے کھانے پینے کی طرف سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں, ان کا سارا دھیان یہ تو کھیلنے کودنے میں لگا رہتا ہے یا گھومنے پھرنے میں لگا رہتا ہے. میں چاہوں گی کہ آپ ماؤں کو یہ بھی بتائیں کہ جو بچے ویسے ویک ہوتے ہیں انٹرنل, ان کی ڈائٹ کا خیال رکھنا زیادہ ضروری ہوتا ہے. ویسے تو یقیناً ہماری ماؤں کو پتہ ہی ہے یہ, لیکن پھر بھی بچے نہیں کھاتے, مائیں ان کے پیچھے لے کے بھاگ رہی ہوتی ہے, اور جب بچے نہیں کھاتے تو کہتی ہے چلو چھوڑ میں ہی کھا لیتی ہوں. یہ ایک میتھ ہے, بہت سارے ڈاکٹرز یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ان کے پیچھے نہ بھاگے بلکہ ان کو دن میں 3 سے 4 مرتبہ آفر کریں. کیا یہ ٹھیک بات ہے؟ ایبسلیوٹلی, ایبسلیوٹلی صحیح, آپ نے بالکل صحیح. اور آپ پہلے بندے جنہوں نے یہ بات کی ہے, یقین کریں دیر آر سو مینی پیپل ہو ڈونٹ نو دس, بیکاز مدرز بلیو کہ اف دے ڈونٹ رن آفٹر دا کڈز, اگر میں بچے کے پیچھے بھاگوں گی نہیں تو لوگ مجھے اچھی ماں نہیں کہیں گے. انفارچونیٹلی جو نیوکلیئر فیملی میں وہ سمجھ جاتی ہیں میرے خیال سے, لیکن جو جوائنٹ فیملی میں ان کا المیہ یہ کہ کہتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ نہیں, اگر میں نہیں بھاگی نا تو آپ کو نہیں پتا مجھے کتنا سننے کو ملے گا. تو انفارچونیٹلی جو سنا رہے پھر ان کو بٹھا کے مجھے کاؤنسل کرنا پڑتا ہے کہ نہ سنائیں, پلیز بچوں کے پیچھے بھاگنا بند کر دیں. دس از ویری ٹرو, دس ریئلی ورکس. بھاگنا بالکل بند کر دیں. آپ 3 سے 4 وقت کا کھانا کھا رہے ہیں, 3 وقت ہم کھانا کھاتے ہیں, 1 وقت ہم پاکستانی لوگ ہیں اسنیکنگ ضرور کرتے ہیں. آپ 3 سے 4 وقت جو بھی اسنیکنگ یا کھانا کھا رہے ہیں بچے کو آفر ضرور کریں. وہ بچہ نہیں کھاتا نا, ریفیوز کرتا ہے, آپ بولے اچھا تمہیں بھوک نہیں ہے نا, مجھے تو ہے, ٹھیک ہے بیٹا تم جاؤ. اس کو اسی وقت بالکل سائڈ کر دیں, بیٹا آپ جائیں, آپ اپنا کام کریں, اور اس کو پانی پلا کے 1 سائڈ کر دیں. آپ اپنا میل کنٹینیو کریں, انجوائے کریں, ان کو شو کریں ہم تو انجوائے کر سکتے ہیں نا, تم نہیں کھا رہے, وہ تمہاری مرضی تھی, ہم نے تو تمہیں آفر کیا. بٹ دا آئیڈیا ہیئر از یو ڈو ناٹ سبسٹیٹیوٹ دا میل.
उस दिन मिक्स वेजिटेबल बनी है ना, बच्चे ने मुंह बना लिया मैंने नहीं खाना मुझे भूख नहीं है, तो आप उसकी जगह उसको कोई चिकन फ्राई या कबाब कटलेट बना कर ना दें. डू नॉट सब्स्टिट्यूट द मील. टेल देम मैं थक गई हूँ, मैंने एक ही खाना बना लिया बहुत है, बेटा जो करना है कर लो, मैं नहीं दूसरा बना सकती. सही है. और फिर आप जब बच्चे को इग्नोर करेंगे तो उसको थोड़ा सा तो उसको खुद ही होगा. प्लस आप ऐसा ना एक इंसेंटिव भी दें. अगर बच्चा पूरा हफ्ता ओबीडियंटली खाना खा रहा है तो यस वंस अ वीक टेक हिम आउट समवेयर, कुछ अच्छा उसको इंसेंटिव दे दें, किसी अच्छी जगह की आइसक्रीम खिला दें, कहीं बाहर ले जाके कोई मील खिला दें, बाहर किसी रेस्टोरेंट जाके आप लोग एक फैमिली गैदरिंग करें. बच्चे को ही लगेगा यार मैं अगर कुछ अच्छा करता हूँ तो मुझे उसका रिवॉर्ड भी मिल रहा है. वो उस लालच में ही सही सुधर तो जाएगा, खाना पीना तो कम से कम शुरू करें.